سب سے پہلے حاکم پر یا جو ذمہ دار ہیں، لڑنے والے ہیں، جن کو ہم مجاہدین کہتے ہیں، ان کے اوپر سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ رعایا کو حفاظت کرے، مسلمانوں کی جان مال کو تحفظ کرے سب سے پہلے۔ دین یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہے طاقت ہوئی نا اپنے پاس اور لڑکے جاؤ مر جاؤ ختم ہو جاؤ، اپنا بھی اور گھر والوں کو بھی اور پورے خاندان والوں کو بھی، بلکہ پورے شہر والوں کو بھی تباہ کروا دو۔ یہ اسلام نہیں کہتا کہ لڑ کر کے جا کر کے دشمن کی تعداد دیکھو، بھائی دشمن جو ہے بڑی طاقت والا ہے، اس طرح سے آپ حفاظت کرو اپنے۔ سب سے پہلے اپنا لڑنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے پیچھے رعایا کی حفاظت کرو، رعایا کو بچاؤ، ان کے اوپر ذمہ دار رکھو۔ کیسے جو ہے اللہ کے رسول نے قلعے میں، حسان بن ثابت کے قلعے میں عورتوں کو بچوں کو وہاں بند کر دیا، محفوظ جگہ پر رکھ دیا کہ دشمن وہاں تک پہنچ نہ پائے، وہ حملے نہ کرنے پائے۔ آپ دیکھیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر ان کو بڑا مجاہد کیا کرتا ہے، کیا کیا دشمن کے لیے جگہ خالی چھوڑ دیا، آؤ لڑو مارو، اپنا جو ہے خندق میں عوام کے اوپر ہے۔ اسرائیل جو ہے ظالم حکومت، اس کے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے، فوج ہے اور طیارہ ہے، جہاز ہے، جنگی جہاز ہے، اس سے حملے کر رہا، میزائل ہے، ایک ایک گھر کو گھس گھس کر کے مار رہا، ایک ایک بلڈنگ اڑا رہا ہے، اسپتال اڑا رہا ہے، سب اڑا رہا ہے۔ سامنے کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کہیں خندق سے جو ہے ایک دو میزائل پھینک دیے، ایک دو دستی بم پھینک دیے، اب وہ جو ہے سب کو مار رہا ہے۔ اصل کیا ہے؟ لڑائی، اس کو لڑائی تھوڑی کر دے، اس کو تو مسلمانوں کو کٹوانا اور مروانا کہتے ہیں بھائی۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑائی کی طاقت ہو، مکہ کے اندر بالکل صبر کی تلقین اسی لیے کی گئی تھی، تو وہاں بھی تو مسلمان کمزور تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آتے کہ ہم لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اللہ کے رسول آپ کچھ اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول غصہ ہو گئے کہ بھائی وہ طاقت نہیں ہے۔ پہلے کے لوگ دیکھو کیسا صبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ آپ نے وہاں صبر کی تلقین دی کہ آپ نے کہا کہ جاؤ مارو کاٹو نہیں، تو کمزوری، ابن تیمیہ نے یہ اصول بنایا ہے کہ کمزوری کی حالت میں صبر کیا جائے گا۔ اگر طاقت ہے، طاقت اکٹھا کرو، اور طاقت ہے اس وقت طاقت کے وقت مقابلہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو جاؤ کٹ کے مر جاؤ، اپنا بھی اور دوسروں کو بھی جان مال کی تباہی اور بربادی، املاک کی تباہی، ہر چیز کی تباہی۔ اس سے کیا ہوگا؟ پورا شہر برباد ہو گیا، کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہیں دکھائی دے رہے؟ کہیں نہیں دکھائی دے رہے۔ آج وہ لوگ سیاست بازی کر رہے ہیں، اس جو ہے مسلمانوں کی لاشوں پر، ان کے کھنڈرات پر، ان کے جو ہے گھروں کے ملبے پر سیاست کی جا رہی ہے کہ جو ہے ہم بھی حکومت میں شامل رہیں گے، ہم بھی حکومت بنائیں گے، غزہ پہ جو بھی حکومت آئے گی اس میں ہم بھی شامل رہیں گے۔ تو آج اسی مسلمانوں کی لاشوں پر، ان کے کھنڈرات پر، ان کے گھروں کے ملبے پر بھی ابھی سیاست چل رہی ہے اندر اندر۔ لیکن جب ان کو جان بچانے کی بات ہے تو ان کے تحفظ کی کوئی نہیں۔ اپنے تحفظ کے لیے تو خندق بنا کے رکھیں، اپنے تحفظ کے لیے جو ہے سرنگ بنا کے رکھیں، لیکن پبلک کے بارے میں صراحتاً ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ جو ہے اقوام متحدہ کے اوپر ہے، اسرائیل کے اوپر ہے، وہ کافروں کے اوپر۔ کافر کوئی مسلمانوں کو تحفظ دیتا ہے؟ اقوام متحدہ کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کیا ہے؟ کافروں کا بنائی ہوئی تنظیم ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ یہ کافروں کے ملک ہے۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو بچائیں۔ اپنی کیا ذمہ داری؟ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم وہاں کرواؤ۔ اور انہی لوگوں کو جو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ مسلمان جن کے شہروں میں، جن کی وجہ سے، جن کو بہانہ بنا کے لڑ رہے ہیں اسرائیل، بھائی اسرائیل سے کس سے لڑ رہے ہو؟ مسلمانوں کے تحفظ سے لڑ رہے ہو نا، یہ کٹوانے کے لیے لڑ رہے ہو۔ آخر وہاں کون سی لڑائی ہو رہی ہے؟ غزہ کہاں ہے؟ مصر کے بارڈر پر ہے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی کہاں ہے؟ ادھر ہے، اردن کے مشرقی یروشلم میں ہے۔ دونوں میں فاصلہ 60-70-80 کلومیٹر دور ہے۔ اگر لڑنا ہے مسجد اقصی کے لڑنا ہے تو وہاں پہ بیت المقدس جہاں ہے وہاں لڑو، یروشلم میں جاؤ لڑو، وہاں پہ ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں۔ وہاں اسرائیلی فوج ہی ہے، اسرائیل کی فوج جو قبضہ کیے ہوئے ہے، بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہے، مسجد اقصی کو قبضہ کیے ہوئے ہے، وہاں لڑائی جاؤ کرو، مسجد اقصی کو آزاد کراؤ۔ وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، مشرکین بھی رہتے ہیں، ہر لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، سب کے سفارت خانے ہیں۔ وہاں جاؤ گے لڑنے کے لیے، ساری دنیا تمہاری ساتھ دے گی، سب لوگ خطرے میں آئیں گے، سب کے سفارت خانے خطرے میں آئیں گے، سب لوگ زد میں آئیں گے۔ ممکن ہے تمہارا ساتھ دیں، تمہاری طرف سے بولے۔ یہاں جو ایک پورا سنی شہر ہے ٹوٹل، وہاں کوئی عیسائی نہیں، کوئی یہودی نہیں، کوئی مشرکین نہیں، کسی کا کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہاں صرف مسلمان ہے، صرف اہل سنت ہے۔ یہاں پر لڑائی چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں جو مصر کے بارڈر پر ہے، مسجد اقصی سے 10-20 کلومیٹر دور ہے، 50-60-70-80 کلومیٹر کے دور پر ہے، تو وہاں لڑائی چھیڑنے کی کیا؟ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اس کو کھنڈرات میں تم نے تبدیل کر دیا۔ وہ ایسا گھنا شہر تھا، 25 لاکھ کا وہاں مسلمان رہتے تھے، پیور مسلمان رہتے تھے، اس کو کھنڈرات میں تبدیل کیا گیا۔ اور وہاں جو لوگوں کی آبادی تھی، جو جس طریقے سے لوگ رہتے تھے، خوشحال تھے وہاں پہ، آپ دیکھ کے سمجھ میں آتا کہ کوئی یورپ کی جو ہے کوئی اچھا شہر ہے،
یا کوئی بہترین مسلم کوئی شہر ہے آج وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے، وہاں لڑائی چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب تو اس کے پیچھے سازش تھی کہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ لیکن انہی لوگوں کو جنہوں نے کھنڈرات میں تبدیل کروایا ہے، انہی کو بہت سے احمق قسم کے لوگ مجاہد سمجھتے ہیں۔ اور آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ غائب ہیں، ان کی کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ بہرحال ایسے چیزوں کو اسی لیے جو ہے ہمیں عقیدے کی ضرورت پڑتی ہے، اسلامی اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ دین ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا جہاد کے لیے کیا تیاری کرو، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوت کسے کہے؟ پہلے قوت اکٹھا کرو، تیاری کرو، اس کے بعد جاؤ میدان میں۔ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ حفاظت کرنا، گھر والوں کی حفاظت کرنا ہے، بال بچوں کی حفاظت کرنا ہے، حفاظت کے بعد پبلک کی حفاظت کرنا ہے، رعایا کی حفاظت کرنا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں اللہ کے رسول نے جو 30,000 کی فوج بھیجی تھی رومیوں کے مقابلہ کے لیے، وہاں پر حضرت جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب جھنڈا ہاتھ میں لیا، جب وہ سپہ سالار بنے تو انہوں نے جائزہ لیا اور اپنی حکمت عملی سے یہ طے کیا کہ یہاں پر دشمن سے لڑنا صحیح نہیں ہے، صرف اور صرف جان اور مال کی تباہی ہے۔ انہوں نے حکمت عملی اختیار کر کے پیچھے ہٹ گئے اور اپنی مسلم فوج کو وہاں سے بچا کے لے آئے، مدینہ بھاگ کے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتلایا، آپ نے ان کی پیٹھ تھپتھپائی اور سیف اللہ کا خطاب دیا۔ بھائی کیوں نہیں وہاں لڑ کر کے جب تباہ ہو گئے، لڑ کر کے شہید کیوں نہیں ہو گئے؟ جب دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لڑائی سا جہاد کا ایک فائدہ ہے نا، کلمہ توحید کا سربلندی ہے اور وہاں پر اسلام کا غلبہ ہے، لیکن وہاں سوائے جان اور مال کی تباہی کے کوئی فائدہ نہیں۔ سامنے لشکر جرار ہے، آپ نے دیکھا کہ یہاں جو ہم جیت نہیں سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ جہادیدہ تھے اور بہت بڑے سپہ سالار تھے، آپ جہاں بھی جاتے تھے وہاں پر آپ جیت کر کے آتے تھے، حضرت خالد بن ولید۔ لیکن آپ نے حکمت عملی سے پوری اپنی فوج کو بتا کے محفوظ طریقے سے لے آئے، کوئی کسی کی جان نہیں گئی، تو اللہ کے رسول نے ان کی پیٹھ تھپتھپائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی تم نے بہت اچھا کام کیا مسلمانوں کی جانب۔